السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے ٹاپک کے حوالے سے دیکھا، استاد کی ذمہ داریاں۔ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد ماہر ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ماہر ہوتا ہے۔ عالم استاد نہیں ہو سکتا اگر وہ ماہر نہیں۔ علم کا کسی کے پاس ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ استاد ہے۔ ڈیلیور کرنے کا انداز، علم کو آگے پہنچانے کا طریقہ، یہ مہارت ہے۔ اگر آپ ڈکشنری میں علم کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ جاننا، آگاہی، واقفیت۔ اور جو اسکل ہے، مہارت، اس کے معنی ہیں واقفیت، مشق، ہنر میں مہارت، کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنا۔ تو جس شعبے کو آپ لے لیں، اب آپ دیکھیں کہ علم جو لوگ رکھتے ہیں اس میں وہ سیکھتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اسکلز سیکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جا کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، تو وہ اصل میں استاد ہے۔ طالب علم کیا کرتا ہے؟ اچھا طالب علم، جیسے کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے تھے، اس کے اندر لینے کی صلاحیت اگر نہ ہو، جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہ ایک اچھا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہی ہے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو علم اپنے لیے لیتے ہیں، صرف اپنے لیے، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں تو جو خود تو علم لیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ ان کا اندر خالی ہوتا ہے، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنے لیے بھی لیتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی حدیث ہے جو کہ پہلے بھی آپ سن چکے خصوص سے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ ہیں جو علم سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ تو علم سکھانے سے بڑھتا ہے۔ جب آپ علم سکھاتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن مال کیا ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اچھا، آپ اپنے آپ سے آپ نے سوال کرنا ہے، کیا کرنے جا رہی ہوں، کیوں کرنے جا رہی ہوں، کیسے کرنے جا رہی ہوں، کب کرنے جا رہی ہوں۔ قرآن کا علم آگے پہنچانے سے علم زندہ رہے گا اور بڑھتا بھی رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو علم پہنچاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق دعائیں کرتی ہے، ہر مخلوق۔ تو جب آپ پہنچاتے ہیں تو کس طرح سے دعائیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ جس نے علم سیکھا، اسے یاد رکھا
اور آگے پہنچا دیا. تو کلاس میں جب آپ بیٹھتے ہیں آپ کے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے. آپ کا ماحول جب ہوتا ہے تو ماحول بہت ضروری ہے آپ کے ایمان کو ہمیشہ اوپر رکھنے کے لیے. ماحول چاہیے. جتنا آپ علم والوں کے ساتھ رہیں گے، جتنا آپ علم کی مجالس میں رہیں گے، اتنا آپ کا ایمان اور بڑھتا رہے گا. جتنا آپ دنیا دار قسم کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تو آپ کا ایمان کا لیول کم ہوگا. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو جب آپ قرآن کے مسافر بن گئے تو آپ کٹ لگا لیں. دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، یہ کٹ لگا لیں. آپ کی زندگی میں یہ کام نہیں کرتا. بیٹھنا بھی ہے تو سکھانے کے لیے بیٹھنا. تو سب سے پہلے یقین چاہیے سکھانے کے لیے. آپ کے اپنے اندر کتنا یقین ہے. ایمان کا ہونا، یقین، بلیو آپ کے اندر کتنی زیادہ ہے اس قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کتنا یقین ہے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جنت کی بات تھی کہ ہمیں علم کے راستے میں جنت ملے گی. تو آپ کو جتنا یقین ہوگا نا، وہی یقین آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیلیور کریں. استاد کا یقین اسٹوڈنٹس میں جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، جس آیت پہ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا عورت کی گواہی والی، آدھی گواہی والی، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو یقین نہیں آ رہا اس آیت پہ. آپ اسٹوڈنٹس کے اندر کیا ڈالیں گے؟ وہی چیز جائے گی. اپنا یقین پہلے کامل کریں اس کتاب میں. ایک ایک آیت پہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ یقین، پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہی اصل بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی یہی بات ہے، اور آپ کے عمل میں وہ بات ہونی چاہیے. تو قرآن کا استاد ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تجوید نہ آتی ہو. یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ استاد نہیں ہے. سوری، قرآن کے استاد تجوید پہ عبور ہو، ترجمے پہ اور تفسیر پہ عبور ہونا چاہیے، پھر آپ استاد کہلائیں گے. پھر آپ استاد ہیں. پھر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اب آپ ڈیلیور کریں، اب آپ اپنے شاگردوں کو کچھ دے سکتے ہیں. اور جو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو مختلف کام کر رہے ہیں. کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے چند لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر انجینئر اور سی اے، ایم بی اے، جس کو دیکھو آپ یہی دیکھیں. دین کی خدمت کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں. تو وہ کر جائیں، وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ ایسے دکھائیں کر کے. مثالی استاد قرآن کو جو اہمیت دینی چاہیے ہماری زندگی میں وہ اہمیت ہے. اپنا جائزہ لیں. جیسے ابھی وہ بچی نے بھی بات کی کہ ما قدر اللہ حق قدری، جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. کیا قرآن کو جو اہمیت دینی چاہیے واقعی وہ اہمیت ہے میری نظر میں قرآن کی.
دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم پرائم ٹائم دے رہے ہیں لیکن قرآن کو پرائم ٹائم نہیں دیتے تو کیا بات ہے؟ سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ پڑھنے اور سیکھنے کی تھی. تمام پیغمبر معلم بنا کر آئے. اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا تمام پیغمبر. اور ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو بہترین لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. استاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طالب علم کا وقت کہاں گزرتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں کہ مختلف پیشے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جو زیادہ تر وقت ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک لوہار ہے، اس کا زیادہ تر وقت کس کے ساتھ گزرے گا؟ لوہے کے ساتھ گزرے گا. قرآن کا معلم ہے، اس کا زیادہ تر وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ ایک لوہار کا وقت سارا وقت زیادہ تر لوہے کے ساتھ گزرے، ایک ڈاکٹر کا سارا وقت اپنے پیشے کے ساتھ گزرے، تو قرآن کے معلم کا زیادہ وقت کدھر گزرے؟ قرآن کے ساتھ. اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کتنا وقت ہے. اپنے وقت کو مینیج کریں، پلان کریں کہ قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے، کیونکہ آپ معلم ہیں قرآن کے. صرف ایک کلاس میں جانے کے لیے قرآن، جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جانے سے پہلے چیزیں سمیٹی اور کلاس میں چلے گئے، تو یہ والا تو نہیں رویہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے اندر وہ والی بات کہ زیادہ وقت آپ کا قرآن، کیونکہ کام جو کرنا ہے نا وہ انسانوں پہ کرنا ہے، لوگوں کو اس سے جوڑنا ہے اللہ کے کلام سے. تو دین کی خدمت کرنے والے واقعی بہت کم لوگ ہیں، لیکن فل ٹائم کوئی نہیں لگاتا. حالانکہ یہ کام ہے اصل جس پہ فل ٹائم لگانا چاہیے، ہم اس کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام جو ہیں اس کو نمبر 1 رکھتے ہیں. جب ہم اس کو اپنا مشن بنائیں گے نا، اس کو نمبر 1 پہ رکھیں گے نا، تو اگر چند لوگ بھی اگر ایسا کام کر لیں نا کہ اس کو نمبر 1 پہ رکھتے، تو آپ دیکھیں کہ دین آپ کا پنپے گا، دین پھیلے گا. اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اپنے اپنے جگہ پہ جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی تجوید اچھی ہے، بہت اچھی تجوید ہے، اگر وہ 10 افراد کو پڑھا دیں تو کتنا خیر پھیل جائے گا. صرف ناظرہ. آپ کون سے ایریے سے ہیں بیٹا؟ ساندہ سے. اگر ساندہ میں جو تجوید کے یعنی کہ جن کی تجوید اچھی ہے، اگر آپ اس کو جج کریں کہ جن کی تجوید اچھی ہے اور وہ 10 لوگوں کو اگر پڑھا دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، تو آپ دیکھیں کتنا خیر پھیلے گا. قرآن کا استاد تو ایسا ہے کہ وہ خیر پھیلاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا 3 طرح کے لوگ، تو وہ ہم نے زمین کے حوالے سے بھی روایت دیکھی ہوئی ہے. آپ سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ زرخیز زمین ہے، ایک نشیبی زمین ہے، اور ایک جو ہے وہ چٹیل میدان ہے. جو نشیبی زمین ہے وہ خود بھی پانی لے رہا ہے اور لوگوں کو بھی سیراب کرتا ہے. تو بس ایسے ہی بنتا ہے قرآن کا معلم. اس کے اندر ثبات نہیں ہوتا، ثبات نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم کہیں نا کہ کچھ فرشتے ہیں ملائکۃ السیارہ، وہ ہر وقت گردش کرتے، اس کے دل کے اندر قرار نہیں ہے، قرار ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پڑھنے والے کے اندر جب قرآن پڑھنے قرار نہیں آتا، بے قراری ہے. کسی طرح سے اس جگہ پہ یہ کام ہو جائے، کسی طرح سے یہاں یہ کام ہو جائے، کسی طرح سے وہاں یہ کام ہو جائے، کسی طرح سے یہ والی بات جو ہے وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاؤں.
سب سے پہلی چیز استاد کے اندر اخلاص چاہیے، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ جنت کے لیے۔ اور پھر یہ کہ دوسری چیز آ جاتی ہے اس میں تقویٰ۔ آپ کا تقویٰ جتنا اسٹرانگ ہوگا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ریلیشن ہوگا، آپ اتنا ہی اچھے طریقے سے اس کلام کو آگے کنوے کر سکیں گے، اللہ کا تعلق اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈال سکیں گے۔ مشکلات بہت ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے یہ کام ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے جنت کا راستہ، مشکل ہے۔ لیکن اگر ایک ارادہ کر لیں، مصمم ارادہ، پکا ارادہ کہ ہمیں رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، کچھ ہو جائے، چاہے جہاں بھی ہمیں ڈپیوٹ کر دیا جائے، چاہے ہم جہاں بھی چلے جائیں، رکنا نہیں ہے، چاہے کوئی سی جگہ ہو۔ اب یہ کہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، پنکھے نہیں چل رہے ہیں، اسی لیے میری ایسی حالت ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں اسٹوڈنٹ کو کیسے سمجھاؤں گی؟ آپ کے اندر یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے، آپ تو جنت کے متلاشی ہیں۔ آپ نے تو فوکس کس پہ کرنا ہے؟ آپ نے تو آیت پہ فوکس کرنا ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ آیت اگر اسٹوڈنٹس کے اندر نہیں اتری، میں ذمہ دار، میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ کام استقامت چاہتا ہے، ذات کے اندر اور باہر آپ کا کیسا ہونا چاہیے۔ کیا آپ سوچ کے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جھڑکنے والا معلم بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آسانی پیدا کرنے والا بنوں، آسانی پیدا کرنے والا۔ تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو مشکل میں نہیں ڈالیں، اور آسانیاں پیدا کرنے کے ویز تلاش کریں کہ کیسے ہم یہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ، ان کو سہولت دیں گے، ان کو ایک طرح سے بہت آسانی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبوی طریقہ کیا ہے، جیسے ہم پہلے بھی یہ والی آیت دیکھ چکے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں پاک کرتا ہے، اور اس کتاب یعنی اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ والی بات یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے، جیسے بھی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ان کی ایک ایک حدیث پہ ریسرچ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ان کی قرآن کے اوپر ریسرچ دیکھیں تو آپ ان کے علم کے اندر ہی کھو جائیں، اتنا ان کا وسیع کام ہے۔ ایسی شخصیت، ان کو اگر ایک آیت کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، سارا دن استغفار کرتے رہتے تھے کہ اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اور ایک ایسی جگہ پہ جو کہ بہت ہی معمولی سی مسجد ہوتی تھی، وہاں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔
یا معلم الابراہیم، علمنی، یہ دعا کرتے ہیں، اے ابراہیم کے معلم مجھے علم دے دو۔ ہمیں آیت کا مفہوم اگر کلیئر نہیں ہو رہا، ہم اپنی روٹین میں یہ کام کرتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علم کا ہمارے اندر جذب نہ ہونا ہمارے گناہ ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ایسا کون سا گناہ ہو گیا، اور جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، اور آپ کے ذہن میں آتا ہے ہاں میں نے یہ ایسا کر دیا تھا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی، فوراً استغفار کریں، توبہ کریں اور علم مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہت خوبصورت دعائیں کچھ لوگ نے آپ کو بتائی ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوں گی، اس کو آپ نے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بھی قسم کی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ استغفار ہی ہے۔ کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، کچھ خرابی ہو گئی، استغفار، کثرت سے استغفار شروع کر دیں۔ اپنی کلاس کو بھی کہیں استغفار کرے بیٹا، کہ یہ ہم لوگوں میں سے کسی کے گناہ ہیں جو ہماری کلاس میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کسی بھی قسم کا، پورے دن لائٹ نہیں آنی، اب آپ کا لیپ ٹاپ بھی چارج نہیں ہے، آپ نے استغفار کرنی کثرت سے، کوئی آلٹرنیٹو رکھیں اس کے ساتھ، بہرحال جو بھی ہے، لیکن استغفار کو لازمی، اور کسی سے مرعوب نہیں ہونا۔ جب آپ قرآن کے معلم ہیں تو آپ دنیا کے کسی کام سے یا دنیا کے کسی فرد سے مرعوب نہیں ہوں گے کہ وہ تو دنیا میں کہاں کہاں پہنچ گئی، میرے ساتھ ہی پڑھی تھی، اس کا تو یہ پوزیشن پہ چلی گئی۔ آپ کو مرعوب نہیں ہونا، کیونکہ آپ کون لوگ ہیں، آپ تو بہترین ہیں۔ یقین ہے، یہاں پہ یقین چاہیے۔ بہترین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سپرلیٹو، ٹاپ کلاس لوگ۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں، ٹاپ کلاس لوگ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت انٹلیکچوئل، اور پتہ نہیں کون کون ان کی بات کرتے ہیں لوگ، اور جن کے پاس بہت مال ہے وہ ٹاپ کلاس لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ٹاپ کلاس لوگ بہت قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ٹاپ کلاس لوگ ہیں۔ اپنے اندر اس یقین کو جو ہے نا اور تازہ کریں، یہ یقین چاہیے۔ اس یقین کی جہاں کمی ہوگی نا وہاں ہم ڈاون ڈول ہوتے ہیں۔ جتنا پختہ یقین ہوگا نا، آپ کو دنیا کی رنگینیاں نہیں نظر آئیں گی، آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہاں اس کے پاس کیا آ گیا، اس کے پاس کیا آ گیا۔ ایک عبایا بھی ہے نا اگر آپ کے پاس، ایک گاؤن ہے آپ کے پاس، شکر ہے اللہ کی ذات کا احسان۔ اس کے پاس 10 گاؤن ہیں، اس کے پاس قرآن تو نہیں ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن ہے۔ اس چیز کا احساس کریں، فیل کریں۔ دنیا کی چند دن کی رونقیں، چند دن کی چیزیں کیا دے دیں گی آپ کو، کیا مل جائے گا، لیکن قرآن جیسی چیز جو آپ کو مل گئی ہے وہ لے کے آپ کتنے خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے۔ اور فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں، اور کیا چاہیے، وی آئی پیز ہیں، اتنے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آپ آتے ہیں جاتے ہیں۔ کون آتا ہے ایسے؟ کیا لینڈ کروزر گاڑی، اور کیا کسی کے لیے اس طرح کا پروٹوکول کہ فرشتے ہمارے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور ہر چیز ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہ دعاؤں میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، بیماری آ جائے، بھوک ہو، شادی ہو رہی ہے، بچے ہیں، یہ ساری ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔
آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایسی مجالس کا انتخاب آپ کریں جہاں پہ رب کا تعلق ملتا ہو، خود انتخاب کریں، اور شہرت کی طلب نہ، شہرت نہیں چاہیے، اس کو آپ اپنی زندگی سے کٹ کر دیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے سب باجی باجی کہیں اور آگے پیچھے پھریں، ایسا ہو، اور میرے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس اور اس طرح سے شہرت کی طلب اور بک پہ جا آپ کا اسٹیٹس سمپل. آپ کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا یعنی آپ کی اصلاح کے لیے، تو آپ منہ بنا کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا میں کل سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، میں نہیں جانی. یہ جو حب چاہ ہے نا کہ آپ کو اسٹیٹس یہ نہیں کہ مجھے کوئی کچھ کیسے کہہ دے. ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو، غلطی سب سے ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو. بڑے سے بڑا شخص بھی غلطی کر جاتا ہے، چاہے وہ امام کعبہ ہوں، ان سے بھی نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچا کے رکھنا، ایسا موقع نہیں آنے دینا کہ آپ پر کوئی تہمت لگا دے کسی بھی حوالے سے، کیونکہ آپ کا جو پیشہ ہے، آپ جس جگہ پہ ہیں، آپ استاد ہیں، آپ معلم ہیں، بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اس موقع پر کہ جب ایک استاد کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جائیں، اور بعض ایسے شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو آپ ہی کی کلاس میں ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں ایک دو ایسے، اور وہ نگیٹو باتیں شیئر کرتے ہیں اور اس طرح سے، اور آپ کے کردار کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو نا بانڈ کر کے رکھنا ہے آپ نے صبح و شام کے اذکار کے ساتھ. چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ نے یہ اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں نے صبح اور شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا. اور خصوصی طور پر وہ جو 100 دفعہ والا ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح اور شام 100 دفعہ لازمی آپ نے یہ صبح و شام کے اذکار میں کرنا ہی کرنا، کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں بھولنا. آپ نے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنانا، اگر میں نے نہیں پڑھا تو میں مر جاؤں گی، ایسے آپ نے کرنا. اور اس کو بانڈ کرنا. آپ موبائل میں الارم لگا لیں، آپ بھول جاتی ہیں، آپ الارم لگا لیں صبح شام کے اذکار کے لیے، صبح الارم لگا لیں کہ یہ الارم میں نے اذکار کے لیے رکھا ہے. اور ٹھیک ہے، نوافل کا اہتمام کریں، حفاظت کی دعائیں صبح و شام آپ حفاظت کی دعائیں بھی اپنے اس میں رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، آدمی اس وقت تک عالم ہوگا جب تک کہ وہ طالب علم ہو. جس دن اس نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سب آتا ہے، اس دن وہ گیا. ہمیشہ طالب علم ہے، ہر ایک سے سیکھیں، چاہے آپ کا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو. سیکھنے کے لیے آپ اپنے نگاہوں کو اس پہ فوکس کریں. اچھی بات ہر ایک کی ایسی ہو، کیونکہ مومن کی متاع گمگشتہ ہے ہر اچھی بات، چاہے جہاں سے بھی مل جائے. اور یہ کہ جو علم حاصل نہ کرے، جو علم حاصل نہیں کر رہا ایک قرآن کا علم، اس کو دوست نہیں بنانا کبھی بھی، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات چیت آپ کر سکتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دوست نہیں بنانا. یہ امام شافعی کا قول ہے.
اور تعریفوں سے بچیں کہ کوئی آپ کی تعریفیں نہ کرتے رہے، اور اپنے آپ کو یہ بھی جج کرتے رہیں کہ میں کب تھک جاتی ہوں، کن کاموں سے تھکتی ہوں، مجھے وہ کام نہیں کرنے، اور کس چیز سے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں. ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اچھا، استاد اور شاگرد کا آپس میں جو تعلق ہے نا، اس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سب سے پہلی چیز ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ محبت. محبت فاتح عالم. کام کو خوشی سے کرنا ہے یا بوجھ سمجھ کے کرنا ہے؟ یہ کام محبت سے کرنے والا ہے. اگر آپ اس کو محبت سے سٹارٹ کریں گے نا، باقی ساری صلاحیتیں، ساری کوالٹیز آپ کے اندر خود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے بھی رشتے ہیں نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں رکھی ہیں، قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اور اسٹوڈنٹ کون ہیں؟ قرآن سیکھنے آئے ہیں، وہ قرآن کے طالب علم ہیں. ان سے بھی اسی طرح سے محبت ہے ہونی چاہیے کہ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں. تو دعا کتنی خوبصورت ہے، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ دنیا کی چیزوں سے بھی کس کے لیے محبت کی تھی؟ گھوڑوں کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تھا تو میں نے مال کی محبت اپنے رب کی محبت کے لیے اختیار کی. مال سے بھی محبت تھی تو کس لیے تھی؟ رب کی محبت کے لیے. تو شاگردوں کے لیے گھلنے کا جذبہ ہونا چاہیے. گھلنے کا، ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے گھل جائے، ایسا استاد ہونا چاہیے. محبت کیسے، کتنی، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا واقعی میری محبت اللہ تعالیٰ سے ہے تو کتنی ہے؟ اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے؟ کیا واقعی میں نے اس کو اپنا مشن بنایا ہے؟ میرا مشن یہی ہے. دوسری چیز ہے حلم، بردباری، حوصلہ رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا، شاگردوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، ہر غلطی پہ ان کو ٹوکنا، ہر غلطی پہ ان کو سنانا، سب کے سامنے انسلٹ کر دینا، آپ ایسے نہیں کرتی ہیں، اس کو دیکھو وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، آپ ایسے نہیں، اس طرح کی باتیں. قرآن کے معلم کو، قرآن کے اسٹوڈنٹس کو یوں نہیں سمجھانا. اور یہ کہ غصہ جب آئے، غصہ بھی جینوئن بات پر آنا چاہیے. ظاہر ہے وہ 1 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد آئی ہے اور بغیر کسی اطلاع کے، تو آپ کو غصہ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ غصہ کریں گے، لیکن کس انداز سے غصہ کریں گے؟ بہت جینوئن طریقے سے. اور یہ نہیں کہ سب کے سامنے آپ اس کی انسلٹ کریں گے، انسلٹنگ وے میں نہیں. اس کو احساس دلائیں گے کہ آپ کو کتنا نقصان ہو گیا، آپ کتنی پیچھے چلے گئے. اب ان کو احادیث کے ذریعے وہ والی حدیث بتائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دیا تھا کہ جب آپ چلے جائیں، اور ایک صحابی رک گئے تھے کہ میں جمعہ پڑھ کے چلے جاؤں گا اور قافلے میں شامل ہو جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا تھا، وہ جس جگہ پہ پہنچے ہیں نا، تم اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے، تم نے حکم نہیں مانا. تو بات یہ ہے، آپ نے یہ چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے اور اسٹوڈنٹس کو احساس دلانا ہے، کلام اللہ سے احساس دلانا ہے، احادیث سے احساس دلانا، اور ان کو احساس ہوگا. جب ہم اپنا ہی غصہ نکالتے رہتے ہیں نا، اور اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اپنی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کھوکھلی ہوتی ہیں، اس میں وزن ہی نہیں ہوتا. جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی، وہ کھوکھلی بات ہوتی ہے.
اس لیے اپنی باتیں نہیں کرنی اور کسی کا غصہ کسی پہ نہیں نکالنا. آپ گھر سے آئے تھے, آپ کے گھر میں کوئی مسائل چل رہے تھے اور آپ آئے ہیں اور آ کے آپ اسٹوڈنٹ پہ برس پڑے, ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. اور یہ بات ہے کہ ذاتی انتقام کے لیے بھی کبھی بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو زد و کوب نہیں کرنا چاہیے کہ اس اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا تھا تو اب میں بتاتی ہوں اس کو. ایسا ہے, ایسا کبھی قرآن کا معلم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ جب اس نے خود دیا تھا, کیا آپ نے قدر کیا؟ اپنا انتقام تو نہیں لیا تھا. تو استاد کو تدریج سے کام لینا چاہیے, غلطیوں کی اصلاح نبوی طریقے سے کرنا. اچھا, یہ 2 کتابیں ہیں, اگر آپ لے سکتے ہیں, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ یہ کتابیں اگر مل جائیں. غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ, یہ ایک کتاب ہے, اور رسول المعلم, اور رسول المعلم یہ کتاب ہے. 2 کتابیں, ان کو ضرور اپنے اسٹڈی میں رکھیں. اچھا, کیا رائٹر مجھے خود نہیں پتا, میں نے ایک لیکچر میں سنی ہے یہ کتابیں, تو اب میں خود تلاش کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ کو بھی ملے تو مجھے بھی بتائیے. اچھا, استاد کے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پنچ ہوتے ہیں شاگردوں کے لیے کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا, ہاں, اور اس طرح کے جملے جو ہے نا قرآن کا معلم ایسے جملے نہیں استعمال کرے گا, وہ نہیں کرے گا ایسے جملے. اور جذباتی ہونا, غصہ کرنا, پریشان ہوتے رہنا, کول ڈاؤن رہنا ہے. کسی نے بہت اچھی بات کی کہ اپنا سر ٹھنڈا رکھیں اور اپنے پاؤں کو گرم رکھیں. سر ٹھنڈا رکھیں اور اپنے پاؤں کو گرم رکھیں. جب پاؤں گرم ہوں گے تو سر ٹھنڈا ہی رہے گا. شاگردوں میں دلچسپی لیں, ان کے چہرے پڑھیں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنی غور سے اور توجہ کے ساتھ لیکچر لے رہا ہے. ان کے چہرے پڑھیں آپ. اور ٹائم اگر نہیں ہو, زیادہ ہو رہا ہے تو بعض اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹیچر جو ہے نا ٹائم زیادہ لے رہی ہے, تو پھر وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سپاٹ ہوتے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی ایکسپریشن ہے نہ کچھ ہے, بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. تو اس لیے طالب علم کی ضروریات کا آپ نے خیال رکھنا ہے علم کے علاوہ. اس کی آج ایسی حالت کیوں ہوگی, اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کچھ کمی ہے اسٹوڈنٹ کے گھر میں, مطلب ایسا مالی لحاظ سے نہیں ہے اتنا, کچھ ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کو, تو آپ اس کو استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہا قرآن کے اندر, کیا وجہ بنی. اور شاگردوں پر بے وجہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ نے ہوم ورک دینا ہے تو ہوم ورک کو آپ پلان کریں, اس ہفتے میں نے کیا کیا ہوم ورک دینا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی دن پہ یہ ہوم ورک بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیں ذرا کہ ایک وہ فرد ہے, اگر آپ اس کو اتنا برڈنائز کر دیں گے تو قرآن سے اس کی محبت ہوگی یا وہ بھاگے گا. قرآن سے محبت آسانی پیدا کرنا ہے نا, تو آپ نے ہوم ورک کو اتنا اس طرح سے اسموتھلی لے کے چلنا ہے کہ آپ نے بیٹا ایسے یاد کرنا ہے, یہ یاد کرنا ہے, یہ یاد کرنا ہے, اور اس کو اتنے آسان طریقے سے پلان کرنا ہے نا. آپ کے پاس تو پلانر موجود ہوتا ہے نا. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہمیں پڑھانی ہیں, اس حساب سے ہم اگر ڈیلی بیسس پہ اگر یہ کام کروا لیں, اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, تو اس طرح کر لیں. اور غلط کام سے بچنے کے لیے کیا کریں, جیسے کہ ہم اپنے آپ کو ایک استاد بھی ہے, استاد اگر اب آپ بیٹھے ہیں تیاری کرنے کے لیے کہ آپ نے لیکچر لینے ہیں, آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ذرا چائے پی لوں, ذرا سستی آ رہی ہے, ذرا لیٹ جاؤں, ذرا بیٹھ جاؤں, اس طرح کر لوں. آپ اس کام کو نا ایک ڈیلے کر دیں. جیسے آپ نیکی کے کام کو جب کبھی ڈیلے کرتے ہیں, نیکی کے کام کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کام ہی نہیں ہوتا.
تو اب اس کام کو، اب چائے پینے کا دل چاہ کہ 1 گھنٹے کے بعد پیوں گی، 1 گھنٹے کے بعد تو خود اپنے اوپر، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ بھول بھی جائیں گے اور وہ کام آپ کا پھر ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، جب آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں یہ والی باتیں آ رہی ہوں کہ ابھی آرام کر لوں، ابھی یہ کر لوں، تو آپ اپنے اس کام کو ڈیلے کر دیں، ابھی 1 گھنٹے کے بعد آرام کر لوں گی۔ تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا اور آپ کی وہ والی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ کیسے تدریس کریں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑی سی بات چیت ہے، میں کروا سکتی ہوں تھوڑا سا۔ کیسے تدریس کریں نبوی انداز میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا، تو سب سے پہلے تعارف کرواتے تھے کسی بھی چیز کا، اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل بتاتے تھے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی بتانا، سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف اور اس کے بعد ڈیٹیل، اور پوائنٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بتاتے تھے۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، پوائنٹس ہیں نا، پوائنٹس میں بتائے گئے۔ اور پھر اسی طرح سے سوالات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدریس کرتے تھے، سوالات کے ذریعے کہ آج یہ کون سی جگہ ہے، حرم ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا حج کے موقع پہ یہ کون سا دن ہے، سوالات ہیں نا۔ اور کنائے میں بھی بات فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شرم و حیا والی باتیں جو بھی ہیں وہ کنایہ میں کرنے والی ہیں۔ عورت کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کو ایک اچھے انداز سے، بہت اچھے انداز سے اگر آپ ڈیلیور کریں تو یہ کنایہ میں بات کرنا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کے سوالات پر ان کی تعریف ہے۔ اب آپ کا اسٹوڈنٹ ایک سوال کر رہا ہے تو آپ کہیں واہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے سوالات پہ تعریف کی ہے، تشبیہات دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر نہیں جانتے تھے تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اور وہ فوراً یہی کہا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ جب ہم حدیث جبریل دیکھتے ہیں تو اس میں جب جبریل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی دونوں برابر ہی ہیں، دونوں بھی نہیں جانتے۔ اور بھی یہ کہ اپنے آپ کو یہ اگر اسٹوڈنٹ پوچھے تو آپ کہیں کہ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے بیٹا، میں آپ کو پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ اب آپ اسٹوڈنٹ آپ کا پوچھ رہا ہے اور آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی تو جواب مجھے دینا ہی ہے، یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں اچھے انداز سے نا۔ اور غلط سوالات پر ناراض ہونا، ضرورت سے زائد سوالات پر ناراض ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سمجھنے کے لیے سوالات کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شاگردوں کو ہدایت دیتے تھے کہ مجھے یاد کروا دینا، یاد دہانی۔ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ میں مسجد سے نکلتے وقت مجھے یاد کرانا کہ میں آپ کو سب سے بڑی سورت کے بارے میں بتاؤں گا، تو وہ صحابی نے پھر یاد کروایا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے یاد کروا دے، یاد دہانی۔ اور اپنی موجودگی میں ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کر دے، یعنی استاد بیٹھا ہوا ہے پھر بھی ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کر رہا ہے اور استاد دیکھ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ کہ کسی نے کوئی سوال کیا تو دوسرا اسٹوڈنٹ کہے کہ میں بتا دوں اس کا جواب۔ ایسے کسی نے خواب سنایا تو اس کی تعبیر پوچھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دو۔ تو آپ ایسے بھی کلاس میں ہو سکتا ہے۔
اور پھر یہ کہ ایک استاد کیسے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے صحابہ کرام کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں؟ وقف جناحک، اپنے آپ کو بچھا کے رکھنا. قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن سیکھنے آئے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں. آپ کا روب نہیں چاہیے ان کو، آپ کی محبت اور آپ کا وہ تعلق چاہیے جو آپ نے رب سے بنایا ہے. وہ تعلق ان کو دے دیں، رب سے جوڑ دیں ان کو. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب سواری پہ تھے اور وہ جا رہے تھے، سواری پہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل جا رہے ہیں ان کے ساتھ. استاد ہیں، اتنا بڑا رتبہ ہے، پیدل جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں. یعنی ایک استاد کبھی بھی یہ نہیں کہ میں تو استاد ہوں، میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں. اور سبق سکھا کر سنا کرتے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھایا کرتے تھے تو سنا بھی کرتے. ایک صحابی کو جب دعا سکھائی تھی سونے کی، تو جب ان سے پھر دوبارہ سے پوچھا تھا کہ اب آپ مجھے سنائیے. جب انہوں نے سنائی تھی تو اس میں ایک نبیہ کی جگہ رسولہ کہہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی درست فرمایا تھا. تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ استاذہ کے جو لیکچرز ہیں معلم کے حوالے سے، تو وہ ضرور آپ سنیں.